الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، چند دنوں سے سیرت کے بارے میں جو معروضات عرض کیے تھے، آج جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ہے صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا انعام تو اللہ کا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں خیر امت، اس امت میں بھی داخل فرمایا جو جس کا لقب خیر جو ساری امتوں سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہمیں شامل فرمایا، اور اسی طرح پھر سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد اگر ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، ان کی وجہ سے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام ملے، ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی کے راستے ملے. تو اب ہمارے ذمے بھی کچھ فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں. اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا. میرے دوست جو الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں وہ غور کریں کہ پورے قرآن پاک میں
کسی عمل کو اللہ نے اس طرح پیش نہیں کیا کہ بھی میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو. نہیں، یہ صرف یہی ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محمد مصطفیٰ میں ضرور بھیجتے ہیں. لہذا تم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ تم بھی ضرور بھیجو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور پاک پہ رحمتوں کی برسات کرتے ہیں. ملائکہ جو درود پڑھتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ حضور کے شان میں اضافے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں. اور انسان جب درود پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حضور کی محبت نصیب ہو اور اس کے بعد ہمیں اسی وجہ سے قیامت میں جہنم سے نجات ملے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے، وہ میرے قریب ہوں گے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ آخری دنوں میں جب بالکل بیمار تھے، یعنی وفات سے چند دن پہلے، تو وہ میری بہن کو بھی اور میری والدہ کو بھی اور بیوی کو بلاتے، دیکھو دیکھو باغ تمہیں نظر آ رہا ہے. اچھا میں آتا مجھے بھی بلا رہے تھے، آؤ آؤ ادھر آؤ، دیکھو باغ تمہیں باغ نظر آتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید دماغ ان کا کام بڑھاپے میں چھوڑ کے آئے، تو وہ چونکہ بڑے بڑے باغ چھوڑ آئے تھے وہی اس کو نظر آ رہے ہیں. ہم نے کہا حضرت ہمیں تو کوئی باغ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا درود شریف تو پڑھتے نہیں ہو تو کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ باغ تو صرف ان کو نظر آتا ہے جو درود شریف پڑھتے ہیں. تم درود زیادہ پڑھو گے تو پھر تمہیں بھی دنیا میں بھی باغ نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج حکم فرمایا کہ ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ گئے تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس کے بعد پھر خطبہ دیا، پھر نماز پڑھائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بات سمجھنا. میں نے کہا شیئن آج سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے جمعہ کے دن یا خطبے والے دن سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا ہو. انہوں نے کہا اس کی وجہ ہے کہ پہلی سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو ہلاک کرے جو رمضان شریف جس کو ملے اور وہ اپنی آزادی نہ کرا سکے، کیونکہ رمضان تو عتق من النار، جہنم سے آزادی کے لیے مہینہ ہے. تو میں نے کہا آمین. دوسری کوئی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا لگا اذا ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، کہ یا محمد جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجی اللہ اس کو بھی برباد کر. میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو نے کہا یا محمد جس کو اللہ نے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر میں دیا اور وہ پھر بھی جنت میں نہ جائے تو وہ بھی برباد ہو. یعنی خدمت کرے گا والدین کی تو جنت میں جائے گا. تو آپ خود اندازہ کریں گے دعا مانگنے والا جبریل امین ہو اور اس پر آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہوں تو پھر اس دعا میں کوئی شک ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور
اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اوقات جو رکھے ہوئے ہیں اولاد کے لیے ان میں سے چوتھا حصہ درود شریف کے لیے میں وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر تم کچھ اور وقت بڑھاؤ تمہارے لیے بہتر. اور نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا وقت باقی سارے وظیفے پڑھوں گا. اور فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر بڑھاؤ نہ اور بھی بڑھاؤ تو زیادہ بہتر ہے. اور نے کہا حضور میں 3 حصے درود شریف پڑھوں گا. اور میں بہن ضد تفوق ہے اگر اور بھی بڑھاؤ تو آگے بہتر ہے. اور نے کہا حضور پھر میں سارا وقت ہی آپ کا درود پڑھوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا. حضور نے فرمایا تکفا ہمک و غمک اللہ پھر اس درود کی برکت سے تیرے سارے ہم غم دور کر دیں گے. یعنی سارے اوقات درود شریف. لیکن اصل مسئلہ میرے عزیز یہ ہوتا ہے کہ جتنی اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو درود بھی پڑھا جائے گا نا. ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بخیل کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور جس کے پاس مال نہ ہو گیا ہو تو خرچ نہ کرے. اور نہیں وہ بخیل نہیں ہوتا بہت مالی بات ہے. البخیل الذی اذا ذکرت بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے. لیکن اب آپ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی تم درود و سلام بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم نے بجائے درود پڑھنے کا ہم نے کہا اللہم صلی یا اللہ آپ بھیجیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہم نے کہا جی آپ بھیجیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بندے نے اعتراف کیا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں نہ میری زبان اس قابل ہے کہ محمد بدری کے شان میں درود پڑھوں. لہذا آپ ہماری طرف سے حضور کو یہ ہدیہ کر دیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہی درود حضور پاک نے سکھایا ہے. ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن درود ہم نے کہا آپ نے نہیں سکھایا. تو آپ نے پھر یہی درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ درود سکھایا. تو سب سے افضل درود یہی ہے. تاکہ امام نووی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ جو سب سے افضل درود ہے میں وہ پڑھوں گا تو یہ درود پڑھ لے تو اس کی قسم پوری ہو. یہ سب سے افضل درود یہی ہے جو ہمیں خود حضور نے سکھایا ہے اور پھر ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ہماری یہ بریلوی برادری جو ہے نا جی سامعی جو ہے وہ کہتے ہیں جناب اللہ کے قرآن میں حکم ہے صلو علیہ وسلم صلاۃ بھی سلام بھی. تو اس درود میں تو سلام ہے ہی نہیں. اس میں تو اللہم صلی علی محمد صلاۃ تو ہے لیکن سلام کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ درود تو ناقص ہے. درود تو ہمارا پکا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے پاس سلام بھی ہے سلام بھی ہے. تو انہوں نے ہمیں اس درود پہ اعتراض کیا جو سکھایا ہمیں محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم.
اصل میں ان کی جہادت ہے. دیکھو نا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھو زکوٰۃ دیتے ہو، جب بھی نماز پڑھو زکوٰۃ. کیونکہ اگر دونوں کا ذکر اکٹھے آ گیا ہے. نماز کے وقت میں پڑھی جائے گی، زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ دینی پڑے گی. تو اسی طرح سلام جو ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو پڑھتے ہیں ہم. آگے پھر ہم درود پڑھتے ہیں، تو سلام بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گئی. محض اعتراض کر دینا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جو درود حضور نے سکھایا ہو. حتیٰ کہ مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے درود کا اور حضور نے سکھایا ہے، اس میں اللہ کا نام پہلے ہے، اور جو مولویوں نے بنایا ہے اس میں اللہ کا نام آخر میں ہے. فرماتے تھے کہ جو درود حضور نے سکھلایا تو اللہم پہلے اللہ کا نام ہے نا، اور جو ان بریلویوں نے بنا رکھا ہے یا اللہ کا نام پیچھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ پاک میں ہے. انہوں نے فرمایا اسی سے خود اندازہ کر لے کہ کون سا درود جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا درود جو ہے وہ افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکے. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محبت ہو تو درود پڑھا جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے، شیخ تھے، ہم نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے کہ ماشاءاللہ وہ دن میں 10 پارے منزل کے پڑھتے تھے قرآن شریف کے، اور 1,00,000 درود پڑھتے تھے روزانہ. اچھا وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کمزور آدمی بوڑھے، وجہ کہ اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اور وقت میں اللہ برکت پیدا کر دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی حضور پاک کی صحیح محبت، صحیح عشق، صحیح اطاعت نصیب فرمائے.